بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہر معاملہ تقدیر پر نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ عقل اور تدبیر سے بھی کام لینا چاہیے۔ تم کیسے مرد ہو؟ مرنے کے لیے زندہ دل بن گئے ہو، زندہ رہنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ کروں گا تو چلاؤ گی، لہذا سب سے پہلے خاموش رہنے کا وعدہ کرو۔ وعدہ کرتی ہوں، مگر تم کیا کرو گے؟ 15 منٹ گزرنے والے ہیں، راکی ہمارے دل کی رفتار معلوم کرنے آئے گا۔ تم ایسی بن جاؤ جیسے کوما میں ہو۔ میں کوشش کروں گی، منہ سے ایک لفظ نہ نکالنا، کوشش کروں گی۔ ساری کوششیں کرنے والیاں مر گئیں، اب تمہاری باری ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، چپ ہو جاؤ۔ دروازے پر آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ میں چپ ہوں، مگر سردی لگ رہی ہے، یعنی سردی کے بہانے دانتوں سے بولو گی۔ میری بات ختم ہوتے ہی دروازے کے کی ہول میں چابی گمانے کی آواز آئی۔ میں پہلے کی طرح دیدے پھیلا کر ساکت ہو گیا۔ خیال خوانی کی چھلانگ لگا کر دیکھا، لیزا بھی ساکت رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کے دماغ پر قابض ہو کر اسے کوما کی حالت میں لے آیا۔ راکی نے دروازے کو بند کیا، پھر لیزا کی طرف یوں گیا جیسے کھینچا جا رہا ہو۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے میری جانب دیکھا، کہیں میں دیکھ تو نہیں رہا ہوں۔ واردات کی جگہ مردہ بھی پڑا ہو تو مجرم ڈرتا ہے، لیکن لمحے کو خیال آتا ہے کہ کہیں وہ مردہ دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ اس نے اطمینان کی سانس لی، پھر لیزا پر جھک گیا۔ بڑی چاہت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے رخسار ایسے تپ رہے ہیں جیسے سرد خانے میں آگ لگ رہی ہو۔ ایک مردے اور کوما کے مارے میں یہی فرق ہوتا ہے، مردہ سرد پڑ جاتا ہے مگر بستر مرگ پر تمہارے جسم میں زندگی کی حرارت رہے گی۔ وہ سٹیتوسکوپ سے دل کی رفتار معلوم کرنے لگا۔ اگر میں لیزا کے دماغ پر قابض نہ ہوتا تو وہ اس کے منہ پر تھوک دیتی۔ اس کے دماغ کو چھوڑ کر راکی کی کھوپڑی میں جاتا اور وہاں سے ہٹاتا تو لیزا میری گرفت سے نکلتے ہی اسے گالیاں بکنے لگتی۔ میں مجبور تھا، صبر کر رہا تھا۔ پھر اسے باس کا حکم یاد آیا کہ 15 منٹ کے بعد دونوں کے دلوں کی رفتار معلوم کرنا ہے، اور اب وہ ایک ہی طرف رہ گیا تھا۔ وہ میری طرف آ گیا، سٹیتوسکوپ کے ذریعے میری دھڑکن کو سمجھنے لگا۔ ایسے ہی وقت میں نے لیزا کو چھوڑ کر اس پر قبضہ جما لیا۔ ہم دونوں کے ہاتھ پاؤں بستر سے ہتھکڑیوں کے ذریعے بندھے ہوئے تھے۔ ایسا نہ ہوتا تو لیزا ٹیلی پیتھی کی گرفت سے نکلتے ہی راکی کو کچا چبا جاتی۔ وہ شدید غصے سے تل ملائی، جیسے آہنی ہتھکڑیاں توڑ کر نکل جائے گی۔ یہ خیال خام تھا، لہذا بے تحاشا گالیاں دینے لگی۔ راکی نے میری مرضی کے مطابق اس کی طرف گھوم کر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر آہستگی سے کہا، آہستہ گالی دو یا کوما میں پڑی رہو، ورنہ پھر آؤں گا تمہارے پاس۔ اسے ایک دم سے چپ لگ گئی۔ راکی نے کہا، شاباش، چپ رہو گی تو میں نہ آؤں گا نہ ہاتھ لگاؤں گا۔ راکی نے جیب سے چابیاں نکالی، پھر میرے ہاتھ پاؤں کی ہتھکڑیاں کھول دیں۔ لیزا پہلے تو چپ چاپ دیکھتی رہی، پھر بولی، مجھے بھی کھول دو۔ راکی نے کہا، سوری، میں وعدہ کر چکا ہوں، تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ یہ بھی کوئی وعدہ ہے؟ کیا میں جکڑی رہوں؟ نیک ارادے سے آ سکتے ہو، آگ بھی یہی کہتی ہے، ارادہ نیک ہو آ جاؤ، پھر جاؤ جلا دیتی ہے۔ وہ جلا کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آزاد ہو کر آرام سے لیٹے ہوئے ہو، کیا اسے چابیاں نہیں چھین سکتے؟ میں نے کہا، غصہ تھوک دو، راکی ہمارا دوست ہے، یہ ہیرالڈ کی لا علمی میں ہماری مدد کرنے آیا ہے۔ میری باتوں کے دوران راکی دماغی طور پر آزاد تھا، پریشان ہو کر سوچ رہا تھا کہ ابھی غائب دماغ کیسے ہو گیا تھا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ میں ہتھکڑیوں سے نجات پا گیا تھا۔ وہ میری طرف بڑھنا چاہتا تھا، میں پھر اس کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ اس نے لیزا کے پاس جا کر اس کی ہتھکڑیاں کھول دیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر بستر سے اتر کر سرد خانے سے بھاگنا چاہتی تھی۔ راکی نے اسے پکڑ لیا، واپس بستر پر ایسے پھینکتے ہوئے بولا، وہ میری طرف بڑھنا چاہتا تھا، میں پھر اس پر قابض ہو گیا۔ اس نے لیزا کے پاس جا کر اس کی ہتھکڑیاں کھول دیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر بستر سے اتر کر سرد خانے سے بھاگنا چاہتی تھی۔ راکی نے اسے پکڑ لیا، واپس بستر پر اسے ایسے پھینکتے ہوئے بولا، ابھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں ہم سب پھنسیں گے، صبر کرو، میں راستہ صاف کر کے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر گیا۔ دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ لیزا بڑبڑاتی ہوئی دروازے تک گئی، کان لگا کر سننے لگی۔ میں نے اسی کے لیے راکی کو آزاد کیا۔ وہ پھر چکرایا، دروازے کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا، ابھی میں سرد کمرے میں تھا، ابھی باہر کیسے آ گیا؟ یہ کیا چکر ہے؟ میرا غائب دماغ ہوتے ہی جو پیٹر ہتھکڑیاں کھل گئی تھی۔ پھر اس نے چونک کر سوچا، او گاڈ، کیا میں فرہاد رسونتی کا شکار ہو رہا ہوں؟ میں نے کہا، ہاں، میں تمہارے دماغ میں فرہاد بول رہا ہوں۔ ٹیلی پیتھی
کی مٹھی سرد کھانے سے زیادہ سرد ہوتی ہے۔ قبر میں گرمی نہیں لگتی۔ بولو زندگی چاہتے ہو یا موت؟ ادھر لیزا دروازے سے پلٹ کر میری طرف آ رہی تھی، پھر مجھے دیکھتے ہی چھٹک گئی کیونکہ میرے دیدے پھیلے ہوئے تھے۔ میں کوما کی حالت میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے بازو کو ہولے سے جھنجھوڑ کر کہا، اے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں اسے پریشان ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ ادھر راکی کہہ رہا تھا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، فار گاڈ سیک میرے دماغ سے چلے جاؤ۔ میں جس کے دماغ میں جاتا ہوں اسے اپنا گھر بنا لیتا ہوں، جو مجھے دوست بنا کر نہ رکھے اس گھر کو جلا دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، میں تمہاری دوستی پر فخر کروں گا، ہمیشہ دوست بن کر رہوں گا۔ یہ تو جانتے ہو کہ ہم اندر چھپے ہوئے فریب کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کبھی بھول کے بھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ ادھر لیزا نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، اے مر گئے ہو کیا؟ مجھے سردی لگ رہی ہے، یہاں سے نکلنے کی تدبیر کرو۔ سردی مجھے بھی لگ رہی تھی مگر برداشت کر رہا تھا۔ میں نے اسے ستانے کے لیے اپنے جسم میں حرکت پیدا کی، تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، تم کیا چیز ہو؟ ابھی مردہ پڑے ہوئے تھے، ابھی کانپنے لگے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سردی لگ رہی ہے۔ وہ بولی، یہاں کمبل نہیں ہے۔ مجھے بچپن میں پڑھی ہوئی کہانی یاد آئی۔ ایک شخص سیاہ ریچھ کو کمبل سمجھ کر لپٹ گیا تھا، جب ریچھ بھی اس سے لپٹ گیا تو ریچھ اور کمبل کا فرق سمجھ میں آیا۔ باہر کھڑا ہوا راکی اندر آنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں کہا، واپس جاؤ، ڈاکٹر ہیرالڈ سے رابطہ قائم کرو، اس سے کہو شکار نارمل ہے، ایک اور انجیکشن لگانا ہوگا۔ وہ میرے حکم کے مطابق ہیرالڈ سے رابطہ قائم کرنے چلا گیا۔ میرے منصوبے کے مطابق اس بار راکی صحیح انجیکشن تیار کرنے والا تھا۔ جب تک وہ واپس آتا تب تک ہمارا سرد کھانا گرم ہو چلا تھا۔ شاید ایئر کنڈیشنر میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے دور ہو کر بیٹھ گئی، نظریں چار ہوئی تو گور کر بولی، ریچھ کہیں کے۔ پھر وہ منہ پھیر کر مسکرانے لگی۔ راکی فون پر ہیرالڈ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے جو سمجھایا تھا وہی کہہ رہا تھا۔ ہیرالڈ نے رپورٹ سننے کے بعد کہا، دوسرا انجیکشن دینا ہی ہوگا، میں آ رہا ہوں۔ میں نے لیزا سے کہا، راکی دوست بن کر گیا ہے یا دشمن؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں چیک کرنے کے لیے ہیرالڈ بھی آ سکتا ہے، تم اپنے بستر پر چلی جاؤ۔ وہ دوسرے بستر پر گئی۔ تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ ہیرالڈ آ رہا ہے۔ میں نے کہا، لیٹ جاؤ اور کوما کی حالت میں رہو، کوئی آ رہا ہے۔ وہ بولی، تعجب ہے تم بند کمرے میں رہ کر کسی آنے والے کے متعلق یقین سے کہہ رہے ہو۔ میرے کان تیز ہیں، میں دور کی آہٹیں سن لیتا ہوں۔ اسی وقت دروازہ کھلنے لگا۔ ہم دم ساتھ کر کوما میں پڑ گئے۔ پہلے ہیرالڈ کمرے میں آیا، اس کے پیچھے راکی ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے ہوئے تھا۔ ٹرے میں ایک سرنج رکھی ہوئی تھی۔ ہیرالڈ قریب آ کر جیسے ہی میرے معائنے کے جھکا، میں نے اسے دبوچ لیا۔ پہلے تو وہ سہم گیا، پھر لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے پہلے ہی راکی کو سمجھا دیا تھا کہ وقت ضائع نہ کرنا۔ جب میں نے لڑنے کے دوران اسے بستر پر گرایا اور اسے پوری قوت سے دبوچ کر رکھا تو راکی نے سرنج کی سوئی اس کے ایک بازو میں پیوست کر دی۔ وہ تڑپ کر میری گرفت سے نکلنا چاہتا تھا۔ جتنی دیر اس نے جدوجہد کی، اتنی دیر میں سرنج کی تمام دوا اس کے جسم میں خالی ہو گئی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ جدوجہد کرنا بھول گیا تھا۔ میں نے کہا، چند سیکنڈ کے بعد تم میری آواز بھی نہیں سن سکو گے۔ اپنی زندگی کا آخری فقرہ سن لو۔ تم نے جو گڑھا اوروں کے لیے کھودا تھا، اس میں خود گر چکے ہو۔ اب اپنی طبعی عمر تک عدم اور وجود کے درمیان رہو گے۔ میں چپ ہو گیا۔ اس کا سپاٹ چہرہ اور ساکت دیدے بتا رہے تھے کہ وہ کوما میں پہنچ چکا ہے۔ لیزا گمسم سی ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ڈاکٹر ہیرالڈ کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھائی کا، پھر اس کا سودا کرنے والا خود اپنی سوداگری کے بازار میں پہنچ گیا ہے۔ جب یقین آ گیا تو وہ ہنسنے لگی، اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولی، گیا، یہ گیا، میرے بھائی کا دشمن گیا۔ اب کوئی اس کا سودا کرے، بہت سے گاہک ڈھونڈ کر لائے اور اس کے جسم کے ایک ایک عضب کو بولی دے کر پوچھے، خریدارو بتاؤ کیا خریدو گے؟ یہ انسان بچڑ خانہ ہے، فی گردہ 5000 پاؤنڈ، 6 انچ کی کھال 200 پاؤنڈ میں، آنکھیں 10,000 میں لے لو، اور یہ دل ہے، دل محبوب کو مفت دیا جاتا ہے، گاہک کے لیے 25,000 پاؤنڈ قیمت لگائی ہے، قیمت زیادہ نہیں ہے، یہ انسان کے ضمیر سے بھی زیادہ سستا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ میں نے راکی کے ساتھ باہر آ کر کہا، مجھے ایک سرد خانے میں لے چلو، جتنے افراد کوما میں رکھے گئے ہیں میں انہیں چیک کرنا چاہتا ہوں، شاید دشمنوں نے میرے کسی عزیز کو میک اپ میں چھپا کر یہاں بھیجا ہو۔ وہ مجھے ایک سرد خانے میں لے آیا۔ ہر کمرے میں 4-6 افراد کو کوما میں رکھنے کی گنجائش تھی۔ وہاں مجھے ایک عورت سونیا کے قد اور جسامت کے مطابق نظر آئی۔ میں اس کے قریب گیا، اس کے چہرے کو چھو کر دیکھا، میک اپ نہیں تھا، گردن پر ہاتھ پھیر کر معلوم کیا ماسک میک اپ بھی نہیں تھا۔ جانے بیچاری کون تھی؟ کس کی بہن اور بیٹی تھی؟ کس کی بیوی تھی؟ ڈاکٹر ہیرالڈ نے اس کی آنکھیں اور سینے سے دل نکالنے کے لیے ایسی حالت میں رکھا تھا۔ میں نے کہا، راکی تم ہیرالڈ کے بھیانک جرم میں شریک رہے، اب اس کی تلاوت
انصافی کرو، انہیں وہ انجیکشن لگاؤ جس کے اثر سے یہ زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے افسوس ہے، میں ایسی کسی دوا کے متعلق نہیں جانتا۔ میں نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، اس کی سوچ کہہ رہی تھی ڈاکٹر ہیرالڈ نے زندگی کی طرف واپس لانے والی دوا کبھی اس کے سامنے استعمال نہیں کی، وہی ایسی دوا کے متعلق اسے کچھ بتایا ہے۔ البتہ ایک اور ڈاکٹر جس کا نام میکڈونلڈ عرف میکی ہے، وہ ہیرالڈ کا رازدار ہے، وہ سرد خانے کے ہر شکار کو کوما سے واپس لا سکتا ہے۔ میں نے کہا انہیں نئی زندگی ملنا چاہیے، تم ڈاکٹر میکی سے کسی بہانے ملاقات کرو، پر ہاتھ تمہارے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچ جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ لیزا نے آ کر کہا یہاں سے چلو، دیکھو راکی جا رہا ہے، وہ ہمیں باہر پہنچا دے گا۔ میں نے کہا راکی کہتا ہے اسپتال کے اندر اور باہر ڈاکٹر کے گنڈے موجود ہیں، ہمیں موقع دیکھ کر یہاں سے نکلنا چاہیے۔ میں دوسرے سرد خانے میں جا کر کوما میں رہنے والوں کو چیک کرنے لگا، وہاں کوئی میک اپ میں نہیں تھا، یعنی میرا کوئی اپنا نہیں تھا، میری کوئی اپنی نہیں تھی۔ میں مایوس ہو کر ایک بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے بولی سردی لگ رہی ہے، میں اسے پرے ہٹا کر اٹھ گیا۔ وہ بولی کیا مجھ سے بیزار ہو گئے ہو؟ میں دنیا سے بیزار ہوں، مگر میں حسین ہوں، جوان ہوں، لوگ میرا ارمان کرتے ہیں، مجھے ایک بار دیکھتے ہیں پھر میرے ہی خواب دیکھتے جاتے ہیں، اور تم نے تو مجھے صرف دیکھا ہی نہیں اپنایا بھی ہے۔ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے وجود میں میلہ لگا ہوا ہے، کوئی بھی میلے میں بھٹک سکتا ہے، مگر تم میرے متعلق کچھ نہیں جانتی ہو، میں دماغی مریض ہوں۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ مجھ میں کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے، پہلے میں کسی کے گلے کا ہار بنتا ہوں، پھر اس کا گلا دبا دیتا ہوں۔ وہ ذرا پیچھے ہٹ کر تھوک نکلتے ہوئے بولی کیوں خوف دلاتے ہو؟ ابھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میں نارمل ہوں، ہاں جب دورہ پڑے گا تو دیکھا جائے گا، تب تک راکی آ جائے گا۔ وہ اور پیچھے ہٹ کر بولی تم عجیب آدمی ہو، اچانک میرے سامنے آئے اور میرے حواس پر چھا گئے۔ میں حیران ہوں کہ چند گھنٹوں میں تم نے مجھے کیسے جیت لیا اور میں ہارنے پر کیسے راضی ہو گئی۔ تم اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ بائی گاڈ، اب تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ یو شٹ اپ، میں نے غصے سے کہا۔ میری زندگی میں جو عورت آتی ہے کمبل بن جاتی ہے، جانتی ہو جو مجھے دل و جان سے چاہتی تھی وہ سب کہاں پہنچ گئی ہیں؟ کہاں؟ ایسے ہی کسی سرد خانے میں میری تلاش یہاں سے شروع ہوتی ہے اور جانے کہاں ختم ہوگی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ ساری دنیا ایک سرد خانہ ہے، میں انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ختم ہو جاؤں گا۔ وہ مجھ سے دور ہونے لگی، سوچ رہی تھی شاید مجھ پر دورہ پڑنے والا ہے۔ میں راکی کے ذریعے ڈاکٹر میکی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس انجیکشن کا نام اچھی طرح یاد کر لیا جو کوما میں رہنے والوں کو نارمل حالت میں لا سکتا تھا۔ اس انجیکشن کا سٹاک ہیرالڈ کی رہائش گاہ کے ایک ایئر کنڈیشن سٹور روم میں تھا۔ راکی مجھ سے ملنے آ رہا تھا۔ میں نے سوچ کے ذریعے کہا ہیرالڈ کے گھر جاؤ، میں تمہیں گائیڈ کروں گا۔ وہ ادھر جانے لگا۔ میں نے لیزا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا راکی جانے کہاں چلا گیا ہے؟ ہم اس سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، آؤ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ ابھی تم کہہ رہے تھے اسپتال کے اندر اور باہر گنڈے ہو سکتے ہیں، ہم یہاں آئے تھے اس وقت بھی گنڈے تھے، چلو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، وہ میرے ساتھ چلنے لگی، مگر سہمی ہوئی سوچ رہی تھی کہیں مجھ پر دورہ تو نہیں پڑ رہا۔ وہ مجبور تھی میں ہوش مند رہوں یا دیوانہ، وہ میرے ساتھ ہی وہاں سے نکل سکتی تھی۔ ہم اس زینے پر چڑھنے لگے جو ہمیں اسپتال کے گراؤنڈ فلور تک لے جا سکتا تھا۔ وہاں دو مسلح گنڈے موجود تھے۔ ایک نے چونک کر کہا ارے یہ دونوں تو کوما میں تھے۔ دوسرے نے ریوالور تان کر پوچھا اے ڈاکٹر ہیرالڈ کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا تمہارا ڈاکٹر تھکا ہوا تھا، اسے ہم نے اپنی جگہ سلا دیا ہے۔ ایک نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ راکی ان سے ملا ہوا ہے، تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ انڈر گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے نہیں بتایا تو یہ بتائیں گے؟ ریوالور والے نے یہ کہتے ہوئے مجھ پر چھلانگ لگائی۔ جب ریوالور تھا تو چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ چھائیں سے گولی مار سکتا تھا، لیکن میں نے چھلانگ لگانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ اوپر زینے سے کود کر مجھ پر آیا اور ریوالور مجھے دیتا ہوا دوسری طرف الٹ گیا۔ دیکھنے والوں کی سمجھ میں یہی آیا کہ میں نے ریوالور چھین لیا ہے۔ دوسرے نے اپنا ریوالور نکالنا چاہا، میں نے کہا خبردار، گولی مار دوں گا، ہاتھ اوپر رکھو اور تم دونوں میرے آگے آگے انڈر گراؤنڈ چلو۔ وہ میرے حکم کی تعمیل پر مجبور تھے۔ میں نے انہیں ایک سرد خانے میں پہنچا کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ہم دوبارہ زینے پر چڑھتے ہوئے اسپتال میں پہنچے۔ اب ہمارا راستہ روکنے والا کوئی نہ تھا، باقی گنڈے مطمئن ہو کر چلے گئے تھے۔ اطمینان کی بات ہی تھی کہ آج تک کوما میں جانے کے بعد کوئی نارمل نہیں ہو سکا تھا۔ وہ ہمارے متعلق بھی یہی سوچ رہے تھے۔ میں نے اسپتال سے باہر آ کر لیزا تم جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، تم جھوٹ بولتے ہو، کوئی دماغی مریض حاضر دماغی سے دشمنوں کو زیر نہیں کر سکتا۔ تم نے گنڈوں کو بڑی دلیری سے سرد خانے میں بند کر دیا، ہیرالڈ کو عبرتناک انجام تک پہنچا دیا۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر کہا میں اس انجام تک نہیں پہنچا جہاں میرے ساتھی مجھے مل جائیں گے، تم جاؤ۔ نہیں جاؤں گی، ایک بار تمہاری ہو گئی، اب کسی کا منہ نہیں دیکھوں گی۔ یہ
بحث میں وقت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا ایک کیب کے پاس لایا، پھر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کہا بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنی مرضی سے کبھی نہ بیٹھتی، میری خیال خوانی نے اسے بٹھایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کیوں بیٹھ رہی ہے، جانا نہیں چاہتی مگر کیب ڈرائیور کو اپنے اپارٹمنٹ کی طرف جانے کو کہہ رہی ہے۔ دل جوپیٹر کے پاس واپس جانا چاہتا ہے اور وہ بے اختیار اس سے دور جا رہی ہے۔ جب وہ بہت دور چلی گئی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ راکی نے ہیرالڈ کے گھر پہنچ کر اس کی بیوی سے کہا تھا ڈاکٹر نے بہت دوائیں منگوائی ہیں جو ایئر کنڈیشن اسٹور روم میں رکھی ہوئی ہیں۔ ہیرالڈ کی بیوی راکی کو وفادار ملازم سمجھتی تھی، اس نے دوائیں لے جانے کی اجازت دے دی۔ اعلیٰ بی بی کا ماتحت میرے بلاوے پر گاڑی لے آیا تھا۔ ادھر راکی دواؤں کی 2 بڑی پیٹیاں لایا تھا۔ میں نے ایک پیٹی میں سے 25 انجیکشن نکال کر راکی کو دیتے ہوئے کہا درد خانے میں صرف 22 افراد کوما میں ہیں، جو کچھ زیادہ انجیکشن دے رہا ہوں، جاؤ اور ان مظلوم افراد کو زندگی لوٹا دو، مگر ہیرالڈ بدستور عالم بے بسی میں رہے گا۔ راکی چلا گیا۔ اعلیٰ بی بی کا ماتحت باقی تمام دوائیں اپنے ہاتھ لے گیا۔ یہ دوائیں آئندہ ہمارے کام آ سکتی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، سردی شباب پر تھی۔ ہمارا ماتحت میرے لیے اوور کوٹ اور فلیٹ ہیٹ لے آیا تھا۔ میں اسے پہن کر ایک کیفے میں گیا۔ کیفے کے اندر دردرا حرارت تھی۔ میں نے کافی کا آرڈر دیا، پھر شیبہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے باپ کا سوگ منانے کے لیے اب تک اسرائیل میں تھی، اب اپنی ماما کے لیے فکر مند تھی۔ ربی نے یہ بات اس کے دماغ میں بٹھا دی تھی کہ اس کے باپ کے ہلاک کرانے کے بعد اس کی ماما کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ اپنی ماما سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اس محبت کی خاطر ربی سے کہہ رہی تھی آپ رسونتی سے سمجھوتا کیجئے، اس کی شرائط مان لیجئے اور میری ماما کو بچا لیجئے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہاری ماں پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں نے شیبہ کے دماغ میں سونیا اور رسونتی کے متعلق یہ خیال پیدا کیا کہ وہ سب لاپتہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رسونتی اپنے معاملات میں اس قدر الجھی ہوئی ہو کہ اس کی ماما کی طرف دھیان ہی نہ دے سکے۔ شیبہ نے اسی خیال کے مطابق ربی سے پوچھا سونیا کے اغوا کے متعلق کچھ معلوم ہوا اور وہ جو کوکاف میں بمباری کی گئی تھی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آخر یہ سب کون کر رہا ہے؟ ربی نے کہا ہم حیران ہیں کہ ایسا کون کر رہا ہے۔ سپر ماسٹر اور ماسک مین بھی اس سلسلے میں لا علمی ظاہر کر رہے ہیں۔ تم نے خود ماسک مین کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا ہے اس نے فرحاد کی کسی ساتھی کو اغوا نہیں کرایا ہے۔ سپر ماسٹر کے لیے کام کرنے والا ماسٹر کی بھی ایسے پر اسرار سینڈیکیٹ کا سراغ لگا رہا ہے جہاں رسونتی، سونیا، مرجانہ، لیلا، ٹاڈر، بلبا اور سجاد وغیرہ پہنچائے گئے ہیں۔ اس سینڈیکیٹ کا سرگنا جو بھی ہے قابل تعریف ہے۔ اس نے ایک ہی دن میں چند گھنٹوں کے اندر فرحاد کے تمام جان نثاروں پر جھاڑو پھیر دی ہے۔ فرحاد کہاں ہے؟ ربی نے گہری سانس لے کر کہا وہ اسیب ہے، نظر نہیں آتا، گرفت میں نہیں آتا۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق وادی کا ویران ہو چکی ہے۔ بے شمار عورتیں، بچے اور بوڑھے مارے گئے ہیں۔ جو بے ہوش پائے گئے انہیں فوری طبی امداد پہنچائی گئی، لیکن رسونتی، اعلیٰ بی بی اور مرجانہ وغیرہ ہاتھ نہیں آئی۔ فرانس کی حکومت ان کا ساتھ دیتی ہے۔ شاید ان سب کو وادی سے نکال کر فرانس کے کسی شہر یا قصبے میں لا کر چھپا دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے فرحاد کی تمام ساتھی عورتیں ماری گئی ہیں۔ انہوں نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، رابطہ قائم ہوتے ہی کہا مجھے ریکارڈ کے ذریعے فرحاد کے تمام ساتھیوں کی آوازیں باری باری سناؤ۔ پھر انہوں نے ماؤتھ پیس میں ہاتھ رکھ کر کہا شیبہ میرے دماغ کو پڑھو۔ دوسری طرف سے سونیا اور رسونتی وغیرہ کی آواز سنائی جا رہی ہے، تم سنتی جاؤ اور باری باری ان کے دماغ میں پہنچتی جاؤ۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے بولی آپ نے سختی سے منع کیا ہے کہ ان میں سے کسی کے دماغ کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ ہمیں جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق وادی میں ایسے بم برسائے گئے ہیں جن سے مہلک گیس خارج ہوتی ہے۔ اس کے اثر سے انسان کا دماغ اور اس کے اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں۔ فرحاد پہلے ہی زخموں سے چور ہے، اس کے دوسرے ساتھی اعصابی کمزوریوں کا شکار ہوں گے۔ تمہیں ان کے دماغ میں چھیڑنا نہیں ہے، چپ چاپ وہاں جانا ہے اور ان کا وجود اور خفیہ ٹھکانہ معلوم کرنا ہے۔ انہوں نے شیبہ کو اپنے دماغ میں آنے کی اجازت دی۔ فون پر دوسری طرف سے کیسٹ آن کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے سونیا کی آواز سنائی دے رہی تھی، اس کے بعد ربی نے کہا دوسرا کیسٹ سیٹ کرو۔ ادھر جب تک دوسرا کیسٹ ریکارڈر میں لگایا جاتا اب تک شیبہ نے سونیا کے دماغ کو چھو لیا۔ 10-15 سیکنڈ تک خاموش رہی۔ ربی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ سوچ کے ذریعے بولی ہمارا پہلا خیال درست تھا۔ سونیا کو کوما میں اس کا دماغ اس قدر کمزور ہے کہ وہ خود اپنے طور پر سوچنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ کہیں لیٹی ہوئی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر سمجھ نہیں سکتی کیا دیکھ رہی ہے اور کہاں لیٹی ہوئی ہے۔ فون پر دوسرے طرف سے کیسٹ کے ذریعے رسونتی کی آواز سنائی، پھر یکے بعد دیگرے میرے تمام ساتھیوں کی آوازیں سنائی جاتی رہیں۔ شیبہ ہر ایک کے متعلق یہی کہہ رہی تھی کہ وہ کوما میں ہے۔ ربی نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب ایک ہی نامعلوم دشمن کے شکنجے میں ہے۔ میں کیفے میں بیٹھ
بیٹھ کر کافی کی چسکیاں لے رہا تھا۔ ربیع اسفندیار کا یہ اندازہ درست ہو سکتا تھا۔ میرے تمام ساتھی ایک ہی نامعلوم شخص کی گرفت میں آ گئے تھے۔ وہ وادی کاف میں نہیں تھے۔ سونیا، لیلا اور سجاد جس طیارے میں گئے تھے وہ برما کے جنگل میں پایا گیا تھا، مگر وہ تینوں برما کے جنگل یا شہروں میں نہیں تھے۔ بابا صاحب کے ادارے کے بے شمار افراد انہیں ہر متوقع ملک اور متوقع مقامات میں تلاش کر رہے تھے۔ کافی دیر سے آئی تھی اور میں پینے میں بھی دیر کر رہا تھا۔ میں نے پھر شیبہ کے پاس پہنچ کر دیکھا، ربی کہہ رہے تھے ہمیں یقین نہیں آتا کہ فرحاد بھی ان کی طرح بے بسی سے پڑا ہوگا۔ وہ ابھی تک زخمی ہے یا صحت مند ہو چکا ہے، دشمنوں میں ہے یا دوستوں میں، یہ تم معلوم کر سکتی ہو۔ وہ گھبرا گئی۔ ہاں، تمہارے سوا کوئی اس کا سراغ نہیں لگا سکتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تک کے معلومات کے مطابق وہ زخموں سے چور ہے۔ تم چپکے سے جاؤ گی، وہ تمہاری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکے گا، اور اگر محسوس کر لیا تو کمزوری کے باعث سانس نہیں روک سکے گا۔ یہی سمجھے گا کہ مدام کمپیوٹر جبرن اس کے دماغ میں آ گئی ہے۔ محترم ربی، فرض کیجئے وہ زخمی نہ ہو، دماغی طور پر کمزور نہ ہو، میری سوچ کی لہر جائے اور وہ مجھے پکڑ لے تو ایک ننھی بچی بھی اتنی دہشت زدہ نہیں ہوتی جتنی تم ہو رہی ہو۔ بیٹی، جب تم آواز نہیں سناؤ گی، خاموشی سے جاؤ گی، خاموشی سے معلومات حاصل کر کے آؤ گی تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ حوصلہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم چپکے سے جاؤ۔ وہ ربیع اسفندیار کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، سوچ رہی تھی فرحاد کے دماغ میں پہنچنے کا خطرہ مول لینا چاہیے یا نہیں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا اگر میں پھنس گئی تو کبھی نجات حاصل نہیں کر سکوں گی۔ وہ مجھے اپنی ساتھی کی فہرست میں شامل کر لے گا، اس کا ریکارڈ بتاتا ہے جو اس کے ہاتھ میں ایک بار گئی پھر اسی کی ہو کر رہ گئی۔ شیبہ کی سوچ نے کہا نہیں، میں اس کے دماغ میں نہیں جاؤں گی۔ ربی نے پوچھا تم ابھی تک پریشان نظر آ رہی ہو؟ میں یقین دلاتا ہوں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جاؤ بیٹی جاؤ۔ میں نے اس کی سوچ میں سمجھایا اگر میں اس کی گرفت میں آؤں گی تو ربی کی آنکھیں بدل جائیں گی۔ وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ میں فرحاد کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاؤں۔ ابھی یہ میرے بزرگ اور مہربان ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے دشمن بن جائیں گے۔ اپنے ملک اور قوم کے خلاف مجھے فرحاد کی طرف مائل ہوتے نہیں دیکھ سکیں گے، مجھے موت کی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے ربیع اسفندیار کی تسلی کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے پھر اس کی سوچ میں کہا ہاں یہی مناسب ہے۔ ظاہر یہ کرنا چاہیے کہ خیال خوانی کر رہی ہوں، لیکن میں نے بات ادھوری چھوڑی۔ اس کی سوچ نے بے اختیار کہا لیکن میں اس کے دماغ میں نہیں جاؤں گی۔ خواہ مخواہ خطرے کو دعوت دینا حماقت ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی آ بیل مجھے سینگ مار، نہیں میں کبھی اسے سینگ مارنے کا موقع نہیں دوں گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ربی کو دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس کے دماغ میں بھی دھند چھائی ہوئی ہے میرے بزرگ، وہ بھی کوما میں پڑا ہوا ہے کہیں؟ ربی نے شدید حیرانی سے پوچھا کیا واقعی؟ جی ہاں، سونیا اور رسونتی وغیرہ کے دماغوں کی جو کیفیت ہے ویسی ہی فرحاد کی دماغی حالت ہے۔ اوہ گاڈ، آخر وہ کون ہے جس نے ٹیلی پیتھی کی تمام بلاؤں کو کوما میں پہنچا دیا ہے؟ شیبہ نے کہا مجھے ماسٹر کی پر شبہ ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو سینہ تان کر ڈنکے کی چوٹ پر کہتا کہ اس نے چیلنج کے مطابق نہ صرف فرحاد کو بلکہ اس کی پوری ٹیم کو کوما میں پہنچا کر بے دست و پا بنا دیا ہے۔ ماسٹر کی اعلانیہ ایسا نہیں کہے گا۔ کیوں؟ ابھی میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی اس کی پہنچ سے دور ہوں۔ ربی نے تائید میں سر ہلا کر کہا بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ماسٹر کی تمہاری طاق میں ہے، جب تک تمہیں بھی کوما میں نہیں پہنچائے گا فرحاد وغیرہ کے سلسلے میں ڈینگے نہیں مارے گا۔ شیبہ اور ربی کی باتیں میرے دل کو لگ رہی تھی۔ ایک وہی تھا جس کے پاس اور میں اور شیبہ براہ راست نہیں پہنچ سکتے تھے۔ پہلے اس کے متعلق معلوم کرنا لازمی تھا، آخر وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ ایک بار وہ سامنے آ جاتا تو اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈ نکالنا کچھ مشکل نہ ہوتا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے ماتحت سے کہہ دیا تھا کہ وہ کیفے کے سامنے گاڑی لے آئے۔ میں کافی کا بل ادا کر کے آیا، میرے لیے کار موجود تھی۔ میں نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا ہیومن پارٹس بینک چلو۔ ہیومن پارٹس بینک کا ڈاکٹر آرتھر اس ادارے کا ڈائریکٹر بھی تھا، اس کے علاوہ اور 4 ڈاکٹر تھے۔ مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی، ڈاکٹر آرتھر کے دماغ سے معلومات حاصل کر چکا تھا۔ ڈاکٹر ہیرالڈ کے اسپتال کی طرح ڈاکٹر آرتھر کا بینک بھی گراؤنڈ فلور میں تھا، وہاں سرد خانوں میں لوارس لاشیں رکھی ہوئی تھی۔ آرتھر نے کوما میں رہنے والے زندہ انسانوں کے سرد خانوں میں مین آہنی گیٹ پر برقی رو جاری کرا رکھی تھی، اسے چھونے والا موت کے سرد خانوں میں خود بخود پہنچ جاتا تھا۔ اس برقی رو کا کنیکشن اور مین سوئچ کہاں ہے، اسے کس طرح آف کیا جاتا ہے، یہ صرف ڈاکٹر آرتھر جانتا تھا۔ اب میں بھی جان گیا تھا، اسے اسی آہنی گیٹ سے گزارنے کے بعد سرد خانے کے بند دروازوں پر ایسے تالے تھے جو نمبروں کی مخصوص ترتیب سے کھلنے اور بند ہوتے تھے۔ ہماری کار انسانی اعضاء کے بینک کے سامنے رک گئی، وہاں 2 مسلح گارڈز تھے۔ ہمارا ماتحت ان کے پاس گیا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کے ذریعے کس طرح مسلح گارڈز کو بے بس کرنے کے بعد بینک
بینک کے اندر پہنچا۔ برقی رو والے گیٹ سے گزر کر سرد خانوں کے تالے کھولنا بھی آسان تھا۔ میں صرف اپنوں کو تلاش کرنے آیا تھا۔ جس سرد خانے کے دروازے پر پہنچا، ڈاکٹر آرتھر کا دماغ مجھے اس تالے کا مخصوص نمبر ترتیب سے بتاتا اور میں اسے کھول کر اندر چلا جاتا۔ جو لوگ کوما میں ہوتے ان کے متعلق تصدیق کرتا، کہیں وہ میک اپ میں تو نہیں ہے۔ ہمارا ماتحت ایک بیگ میں چھوٹے چھوٹے فلیگ بنا کر لایا تھا۔ لاشوں کے درمیان جو لوگ کوما میں پڑے ہوئے تھے ان کے سرانے وہ فلیگ لگا دیتا تھا۔ اس فلیگ پر لکھا تھا، ابھی میں زندہ ہوں۔ میرے زندہ ساتھی وہاں نہیں تھے۔ میں وہاں سے ابھی مایوس ہو کر بینک کے باہر آیا، کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہمارا ماتحت ٹیلی فون کے ذریعے پولیس آفیسر کو اطلاع دینے گیا کہ ہیومن پارٹس بینک میں غیر قانونی طور پر انسانی اعضاء فروخت کیے جاتے ہیں۔ اس اطلاع کی تصدیق کے لیے پولیس پارٹی بینک کے سرد خانوں میں جا کر دیکھ سکتی ہے۔ مردہ خانوں کے جن بستروں پر یہ فلیگ لگے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں، ان بستروں پر پڑے ہوئے افراد واقعی زندہ ہیں اور کوما میں ہیں۔ پولیس افسر نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں اس بینک کا ڈاکٹر اور ڈائریکٹر آرتھر ہوں۔ میں آپ کا سامنا نہیں کروں گا۔ آج میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ میں نے سینکڑوں مجبور افراد کو ان کی زندگی میں مردہ بنا کر لاشوں کے درمیان رکھا۔ جب بھاری معاوضہ ادا کرنے والے گاہک آتے تو میں کوما میں رہنے والوں کے جسم کے اہم حصے کاٹ کر ضرورت مند گاہکوں کے جسم میں پیوند کاری کرتا رہا۔ افسر نے کہا، ڈاکٹر تم درندہ صفت مجرم بن کر اب تک زندگی گزارتے رہے اور اب جرائم کا اعتراف کر رہے ہو۔ ہم تمہاری سزا کم سے کم کرائیں گے، تم آ جاؤ۔ سوری آفیسر، میں سامنا نہیں کروں گا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں بھرا ہوا ریوالور ہے۔ تم ادھر آؤ گے تو میں خود کو ہلاک کر لوں گا۔ مجھے کچھ دیر زندہ رکھنا چاہتے ہو تو فوراً بینک پہنچ کر کوما میں رہنے والوں کی نئی زندگی دو۔ انہیں زندگی کی طرف لانے کے لیے جو دوائیں استعمال میں لائی جاتی ہیں ان کا علم میرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈاکٹر واٹسن کو ہے۔ تم ڈاکٹر واٹسن کا پتہ نوٹ کر لو۔ میں خیال خوانی کے ذریعے دیکھ رہا تھا، ادھر ہمارا ماتحت پتہ بتا رہا تھا اور آفیسر نوٹ کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، ڈاکٹر آرتھر تم قانون سے تعاون کر رہے ہو، وعدہ کرو خودکشی نہیں کرو گے۔ ہمارے ماتحت نے کہا، تم وعدہ کرو میری طرف نہیں آؤ گے۔ جب تک نہیں آؤ گے میں زندہ رہوں گا۔ میں انہیں چھوڑ کر ڈاکٹر آرتھر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ سو رہا تھا۔ میں نے اسے خوابیدہ حالت میں اٹھایا۔ وہ میز کے پاس آ کر بیٹھ گیا، قلم اٹھا کر لیٹر پیڈ پر لکھنے لگا۔ میں نے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ میں نے اب تک 210 افراد کو کوما میں رکھا ہے۔ ان میں سے 170 افراد کا آپریشن کیا، کسی کا دل نکالا، کسی کی آنکھیں اور کسی کے گردے نکالے، پھر انہیں ضرورت مند گاہکوں کے جسموں میں لگایا۔ دولت مندوں کو نئی زندگی دینے کے لیے غریبوں اور محتاجوں کو بے موت مار ڈالا۔ آج میں بے موت مر رہا ہوں۔ میں ایک معزز ڈاکٹر سمجھا جاتا رہا، اب ایک مجرم کی حیثیت سے دنیا کو منہ نہیں دکھا سکوں گا، لہذا خودکشی کر رہا ہوں۔ اس نے قلم کو اپنی تحریر کے پاس رکھ دیا، دروازہ کھول کر ریوالور نکالا، اس کی نال اپنی کنپٹی پر رکھی۔ میں نے کہا، آرتھر تمہارے جیسے درندے کا ضمیر پہلے مرتا ہے اور جب ضمیر مر جاتا ہے تو آدمی کبھی شرم سے نہیں مرتا۔ تم بھی نہ مرتے۔ ویسے اب تمہاری موت ضروری ہے تاکہ یہ بات صاف ہو جائے کہ برقی رو والا گیٹ اور مخصوص نمبروں کے تالے تم نے ہی کھولے تھے۔ پھر پولیس افسر کو اطلاع دی، اس کے بعد خودکشی کر لی۔ ایسا کہتے وقت میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ وہ خوابیدہ نہیں تھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے دماغ میں میری آواز سن رہا تھا۔ اس دوران اس نے ریوالور کو کنپٹی سے ہٹانے کی کوشش کی، کئی بار کی اور ناکام رہا۔ میں نے کہا، تم زندہ رہنا چاہتے ہو مگر نہیں رہ سکتے۔ اسے کہتے ہیں ٹیلی پیتھی کا کوما، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ کانپ رہا تھا، وہ موت اور زندگی کے درمیان تھا۔ میں نے کہا، جو بیچارے تمہارے سرد خانے میں لاشوں کے درمیان پڑے ہیں وہ بھی انتظار میں ہیں کہ موت ٹال جائے گی، نئی زندگی مل جائے گی۔ تم بھی سوچ رہے ہو کہ ریوالور ہٹ جائے گا، مگر کیسے ہٹے گا؟ کیا آج تک تم نے کسی کو کوما کی حالت سے نکالا؟ تھر تھر کانپتے ہوئے معافی مانگنے لگا اور گڑ گڑانے لگا، لیکن وہ تحریری بیان دے چکا تھا۔ اس کے مطابق ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا، ٹھائیں سے گولی چلی۔ اس کے ساتھ ہی میری سوچ کی لہریں واپس آ گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، میری کار ایک شاہراہ سے گزر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ماتحت نے جواب دیا، سر بینک کے پاس پولیس پارٹی پہنچنے والی تھی، اس لیے کار وہاں سے لے آیا ہوں۔ آپ خیال خوانی میں مصروف تھے، آپ کے حکم کے انتظار میں یوں ہی ڈرائیو کرتا جا رہا ہوں۔ ویسے ہم تیسرے ادارے کے ڈاکٹر سرجن فلیش کی رہائش گاہ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس نے ایک طرف گاڑی روک دی، میں سرجن فلیش کے پاس پہنچ گیا۔ شام سے اب تک جسمانی اعضاء کا کاروبار کرنے والے دو بڑے اداروں پر پولیس نے کامیاب چھاپے مارے تھے۔ دونوں اداروں کے سرد خانوں میں جتنے افراد کوما میں تھے انہیں زندگی کی طرف واپس لایا جا رہا تھا۔ یہ باتیں سرجن فلیش کو معلوم ہو گئی تھی۔ جو لوگ کوما کی حالت سے واپس لائے جا رہے تھے ان کی دماغی اور جسمانی حالت تشویشناک تھی۔ ان سب کو زندہ رکھنے اور پوری توجہ سے علاج کرانے کی خاطر کئی تجربات
تجربہ کار ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ توقع تھی کہ ان کی حالت سنبھلتے ہی وہ سب کے سب کوما میں لے جائے جانے کے چونکا دینے والے بیانات قلم بند کرائیں گے۔ سرجن فلیش کو اپنی شامت نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ شہر، یہ ملک چھوڑ کر کچھ عرصہ کے لیے آئرلینڈ جانا چاہتا تھا، اس لیے اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا فلائنگ کلب جا رہا تھا۔ وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملک چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ میں نے ماتحت سے کہا، سرجن فلیش فرار ہونا چاہتا ہے، تم پولیس کی نظروں میں آئے بغیر انہیں سرجن فلیش کے سرد خانوں میں پہنچا دو، بعد میں پولیس والوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو، اس طرح معلوم کر سکو گے کہ فلیش کے سرد خانوں میں کسی کو میک اپ کرا کے پہنچایا گیا ہے یا نہیں۔ اب میں اپنی رہائش گاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے ہدایت کے مطابق رہائش گاہ تک پہنچا کر چلا گیا۔ وہاں بھی اعلیٰ بی بی کے ماتحت موجود تھے۔ انہوں نے کھانے کے لیے پوچھا، میں نے انکار کر دیا۔ بیڈ روم میں پہنچ کر دروازہ کو اندر سے بند کر دیا، پھر ایک ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ سرجن فلیش کے پاس پہنچ گیا۔ وہ فلائنگ کلب کے ایک پائلٹ سے کہہ رہا تھا، جونی، گڑبڑ ہو گئی ہے، ہیرالڈ اور آرتھر کے سرد خانوں تک پولیس پہنچ چکی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔